السلام علیکم ساتھیوں، تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے کئی دن ہو گئے تو میں نے اس انسان سے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں پوچھا۔ بیچارہ نوجوان رو کر کہنے لگا، اے مسافر، میں شہزادہ ملک نیم روز کا ہوں۔ جب پیدا ہوا تو نجومیوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ مجھے چاند اور سورج نہ دیکھنے دیے جائیں ورنہ زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ مجھے ایک ایسے مکان میں رکھا گیا جہاں کسی طرف سے بھی آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ میں اسی طرح پلتا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سورج، چاند اور ستارے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بڑی خوبصورت پری میرے پاس آئی اور وہ بادشاہ جن کی بیٹی تھی۔ وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا کر سیر کرانے لگی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ آسمان دیکھا، سورج پر نظر پڑی، خوبصورت اور رنگین دنیا دیکھی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ پری بہت اچھی تھی۔ اس کے تخت پر بیٹھ کر میں نے خوب سیر کی۔ جب رات ہوئی تو میں نے چاند بھی دیکھا، تارے بھی نظر آئے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں بہت حیران تھا کہ آخر اتنے دنوں تک کیوں تاریک مکان میں بند رہا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ پری مجھے گھر پہنچا گئی اور پھر آنے کا وعدہ کر گئی۔ ادھر میں غائب ہو گیا۔ میرے غائب ہو جانے سے بڑا ہنگامہ ہوا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ مجھے ایک پری آسمان کی سیر کروانے لے گئی ہے تو وہ بہت گھبرائے اور حکم دیا کہ میری پوری طرح حفاظت کی جائے۔ بادشاہ جن کی بیٹی اس دن کے بعد پھر کبھی نہیں آئی۔ میں روزانہ اس کا انتظار کرتا۔ سختی اتنی تھی کہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے سخت بیمار پڑ گیا۔ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ آخر ایک نجومی نے بتایا کہ ہندوستان میں ایک جوگی رہتا ہے، وہی اس بچے کا علاج کر سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے ہندوستان روانہ کر دیا گیا۔ میں اس جوگی کے پاس بہت دن رہا۔ کھلی ہوا میں رہنے کی وجہ سے میری صحت بہتر ہو گئی، مگر ہر وقت اس پری کی یاد میں کھویا رہتا۔ ایک دن وہ جوگی مر گیا۔ اس کی دھوتی میں ایک چابی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے مندر کے تمام دروازے کھولنے شروع کیے، صرف ایک کوٹری کا تالا اس سے کھلا۔ اندر داخل ہوا، وہاں مجھے ایک کتاب ملی جس میں اسم اعظم کے علاوہ جن اور پری کو قبضے میں کرنے کے طریقے لکھے تھے۔ میں دوسرے دن کتاب لے کر اپنے ملک واپس آ گیا اور اسی باغ میں رہنے لگا۔ روزانہ جن اور پریوں کا حاضر کرتا۔ 40ویں دن جنوں کے بادشاہ کی سواری آئی۔ اس نے دیکھتے ہی مؤدب ہو گئے سلام کیا۔ اس نے میرا سلام لیا اور کہا، اے عزیز، یہ کیا ناحق ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ ہم سے تجھے کیا مدعا ہے؟ میں نے التماس کی کہ تمہاری بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ جن مہربان ہوا اور پری میرے پاس آ پہنچی۔ ہم دونوں ہنسی خوشی اس باغ میں رہنے لگے۔ میں اسم اعظم والی کتاب کی بڑی حفاظت رکھتا تھا تاکہ کوئی لے کر بھاگ نہ جائے۔ ایک دن مجھے سوتا ہوا دیکھ کر ایک جن آیا اور کتاب میرے سرہانے سے نکال لے بھاگا۔ اس کتاب کے گم ہو جانے سے وہ پری بھی میرے قبضے سے نکل گئی۔ جب سے میں بڑا پریشان ہوں، میرا دل گھبراتا ہے، میرا سارا عشق غارت ہوا۔ اس روز سے آدمی سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اس باغ کے کونے میں پڑا رہتا ہوں اور دل کے بہلانے کی خاطر یہ مرتبان زمرد جھاڑ بناتا ہوں اور مہینے کے آخر میں اس میدان میں بیل پر سوار ہو کر جاتا ہوں، مرتبان کو توڑتا ہوں، غلام کو مار ڈالتا ہوں، اس امید پر کہ سب میری یہ حالت دیکھ کر افسوس کھائیں۔ شاید کوئی ایسا خدا کا مہربان بندہ ہو جو میرے حق میں دعا کرے اور میں بھی اپنے مطلب کو پہنچوں۔ شہزادے کی یہ کہانی سن کر میں بھی اب دیدہ ہو گیا۔ اسی وقت میں نے وعدہ کیا کہ تمہاری خاطر جنگل پہاڑ میں پھروں گا اور جو مجھ سے ہو سکا میں وہ کروں گا۔ یہ وعدہ کر کے میں اس نوجوان سے رخصت ہوا اور 5 برس تک سودائی ویرانوں کی خاک چھانتا پھرا، سراغ نہ ملا۔ آخر اکتا کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور چاہا کہ اپنے تئیں گرا کر ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ اتنے میں ایک سوار، نورانی چہرہ، نقاب پوش
आ पहुंचा और बोला, अपनी जान मत खो, थोड़ी दिनों के बाद तू अपने मकसद में कामयाब होगा। ये कहकर वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए और मैं खुदा के फजल से यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। इतना कहकर दूसरा फकीर खामोश हो गया। अब रात का आखिरी पहर था और सुबह का शुरू होने वाला था। आज़ाद बख्श की मुलाकात जिन्नों के सबसे बड़े बादशाह से हुई। आज़ाद बख्श ने दूसरे फकीर का किस्सा से सुनाया और सिफारिश की कि इसने इतनी मेहनत और मुसीबतें खींची हैं, अब साहिब की तवज्जो से अपने मकसद को पहुँचे तो बड़ा सवाब हो। ये मुखलिस भी तमाम उम्र शुक्रगुजार रहेगा। मलक शहबाज ने यह सुनकर कहा, बसर चश्म मैं तुम्हारे फरमाने से हाजिर हुआ हूँ। यह कहकर बड़े जिन जो जहाँ सरदार थे इनको खत लिख गए, इस नामा को देखते ही अपने तई हुजूर पर नूर में हाजिर हो। अगर किसी ने आने में ताख़ीर हो गई तो सज़ा पाएगा और आदमज़ाद खवा वो औरत हो या मर्द, जिसके पास भी हो वो अपने साथ लाए। 10-5 दिन के अरसे में सब जिन्नों के सरदार आकर हुजूर में हाजिर हुए। तब मलक शहबाज ने वलायत अम्मान के बादशाह से अपनी बेटी की तलबी की। इसने बड़ी माजरत करके हाजिर की। फ़कीर ने मलक शहबाज के इस हुक्म और इंसाफ देखकर दुआएं दी और शाद हुए। बादशाह आज़ाद बख्श भी बहुत खुश हुआ। एक रोज़ नेक साथ देख कर मलक शहबाज ने मलक फारस के शहजादे का निकाह बसरा की शहजादी से कर दिया और शहजादा निमरोज़ को जिन शाह की बेटी के हवाले की। फिर तोहफे सौगात और माल असबाब देकर इन्हें अपने अपने मुल्क रुखसत किया। तो साथियों, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा मुझे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा आपको सदा